باقی باتوں کے علاوہ یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے، اور یہ میں افغانس کے تجزیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے، جو کہ فریکچرڈ ہے، جو کہ کمزور ہے، بٹی ہوئی ہے، اور اب تک ڈیلیور نہیں کر پائی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ جو نان پشتون ہیں، جیسے کہ داؤد مرادیان جنہوں نے ایک مضمون بھی لکھا، اس کے علاوہ اور بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پشتون ایلیٹس ہیں انہوں نے امریکہ کے افغانستان پہ حملے کے بعد اپنی قوت میں اضافہ کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے بنسبت دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی۔ تو یہ اندرونی، اسی طرح جو افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے معاملات ہیں، ان کی تنخواہوں کے معاملات، ان کی ٹریننگ کے معاملات، ان کی اسٹرینگتھ کے معاملات، وہ بھی بہت اہم ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈی مورلائزیشن ہے۔ پھر تقریباً 30% ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ تو افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں، لیکن جو کنٹری سائڈ ہے اس کو طالبان کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ان تجزیوں میں کہ ایران کے جو تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، جو روس کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، تو یہ بہت ایک آئی وڈ سے ڈائبولکلی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن۔ آج ہمارے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، ہمارے امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو کہ ان معاملات پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دا نیوز اخبار کے، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، اگر میں بات کا آغاز آپ سے کروں، اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، داعش خاموش ہے، اور طالبان نے یہ فوراً کہا کچھ گھنٹوں کے بعد کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ ایکچول ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ جس جگہ پہ یہ ہوا ہے وہاں سے صدارتی محل بھی بہت قریب ہے، وہاں سے امریکی جو سفارت خانہ ہے وہ بھی قریب ہے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ there is a possibility کہ یہ premature detonation ہوئی ہے۔ How do you look at it, sir? دیکھیے، جہاں تک مجھے جو فیکٹس ملے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اس حساس علاقے میں پہنچا کیسے اس کی ابھی کوئی ایکسپلیشن نہیں ہے، لیکن اس کو روکا گیا۔ حساس علاقے کی ابتدائی محلے میں اس کو روکا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچا۔ ٹارگٹ کا کسی نے یہ کلیم کیا ہے کہ جرمن ایمبیسی ٹارگٹ کی، چونکہ جرمن جو ہیں وہ افغانوں کو وہاں سے واپس بھیج رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ 9 گارڈ، افغان گارڈ جو تھے امریکن ایمبیسی کے، وہ اس میں فوت ہو گئے ہیں، اور کچھ امریکی کانٹریکٹرز جو ہیں ان کو چوٹیں لگی ہیں۔ تو یہ علاقہ اس نوعیت کا ہے کہ مجھے تو، اور اس علاقے میں گھوما ہوں، مجھے جس قسم کی سیکیورٹی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی کہ اتنا دور تک پہنچنا اس واٹر ٹینکر کا ایک تعجب کی بات ہے۔ اگر ہم یہ میں بالکل یہی بات کرنے لگا تھا شیخ صاحب کہ جو اس سے جہاں پہ اس کو روکا گیا، اس سے پہلے بھی، چونکہ آپ بھی اس جگہ پہ جا چکے ہیں، میں بھی، رحیم اللہ صاحب بھی، وہ 3-4 جو ہیں وہ سیکیورٹی کارڈنز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 سیکیورٹی کارڈن سے تو یہ ٹرک نکل کے آ گیا تھا۔ کریکٹ، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی قسم کی اندرونی کوآپریشن ان کے ساتھ تھی، کیونکہ اس کے بغیر ان 3 سیکیورٹی کارڈنز یا 3 یا 4 یا 2 سیکیورٹی کارڈنز میں سے کیسے گزرا، یہ تعجب کی بات ہوگی، اور اس کی ایکسپلینیشن صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی انسائڈ انفارمیشن تھی۔ جو ذبیح اللہ مجاہد کی بات آپ نے کی، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ شیخ صاحب، مجھے ایک اور چیز بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اتنا بڑا حملہ جو ہے ظاہر اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کی چیٹر جو ہے، اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ تو این ڈی ایس نے پک نہیں کی، لیکن جب دھماکہ ہو گیا تو دھماکے کے فوراً بعد جو ہے حقانی نیٹ ورک کا نام آ گیا، اور ساتھ ہی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نام آ گیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے جب کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس نے کہا کہ اگلے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کس نے کیا ہے، اور جیسے آپ کو علم ہے، ذبیح اللہ مجاہد کے جو طالبان ہیں ان کی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن ہے، اور حقانی نیٹ ورک کے بندے ان کے ساتھ
اب ڈیپٹی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان نے نہیں کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حقانی نیٹ ورک جو کہ ان کے اتحادی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. تو اس مد نظر سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ این ڈی ایس کا یہ رہا ہے پیٹرن کہ جو چیز بھی ہے وہ پاکستان نے کروائی ہے اور پاکستان کا فیوریٹ ٹول جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے. اب اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح ہمیں افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی کرنٹ لیڈرشپ اس کے ساتھ ہمیں ایک اعتماد کا جو ابھی لیک آف کانفیڈنس ہے اس کو دور کرنا ہے, جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو کسی طرح دور کرنا ہے. تیسری چیز, ابھی ہم نے چمن کا بارڈر واپس کھولا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم بارڈر کو اسٹرینتھن کریں اور اس طرف سے اس پہ اعتراضات بھی لگتے ہیں. اگر بارڈر اسٹرینتھن ہوتا ہے اور اگر جتنی پوسٹ ہم نے بنائی ہیں اتنی پوسٹ افغان بھی رکھیں تو انفلٹریشن جو این ڈی ایس کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ انفلٹریشن پاکستان سے ہوئی ہے, یہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ بھی ہمارے افغانوں کے ساتھ اختلاف ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. ان کی آمد و رفت جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہونی چاہیے جیسے کہ دو انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس کے درمیان ہونی چاہیے. تو پاسپورٹ بھی ہونی چاہیے, اگر بایو میٹرکس کرنے ہیں تو وہ بھی ہونے چاہیے. اس طرف ہمیں چلنا ہی پڑے گا اور اس سے شاید ہماری اعتماد بڑھے. تیسری بات جو آپ نے کی کہ افغان مرادیان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پشتون ایلیٹ نے بلڈ کیا. وہی پشتون ایلیٹ نے نہیں کیا, تاجک ایلیٹ نے بھی کیا, ازبیک ایلیٹ نے بھی کیا. جو انویژن ہوئی جب امریکنز آئے تو امریکنز نے ان سب وار لارڈز کو فارغ کر دیا, آزاد کر دیا جن کو طالبان نے ڈھکا ہوا تھا, جن کو دبایا ہوا تھا. اور وہ ہر نوعیت کے تھے, پشتون بھی تھے, ازبیک بھی تھے, تاجک بھی تھے, اور انہوں نے سب نے اپنی اپنی کنگڈمز بنائی ہیں. ابھی اگر آپ عطا محمد نور کو دیکھیں, بلخ میں یہ واقعہ تو ہوا لیکن عطا محمد نور کو اشرف غنی صاحب ہٹا نہیں سکتے. دوسری جگہ اسماعیل ہیں, ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ صرف پشتون نہیں ہے, وہ ازبیک بھی ہے, وہ تاجک بھی ہے. کریکٹ, یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں نے تو صرف ایک وہ پیش کیا تھا کہ جو نان پشتون تجزیہ کار ہیں وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. بٹ لیٹ می گو ٹو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. رحیم اللہ صاحب, اس میں دو تین, ایک تو جو تھوڑا سا ہمیں بتائیں جو یہ دھماکے کے حوالے سے جو بات, لیکن اس کے علاوہ جو ایک اہم بات جو بات کر رہے ہیں اس وقت شیخ صاحب, کابل کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی. چمن کا بھی ذکر کیا لاسٹ ٹائم جب میں نے پروگرام کیا تھا تو وہ یہاں سے بیٹھ کے کیا تھا. اس کے بعد میں چمن گیا, وہاں پہ قلی جہانگیر اور قلی لقمان گیا, وہاں پہ زیرو لائن پہ کھڑے ہو کے دیکھا, وہاں پہ لوگوں سے بات کی اور معلوم پڑا کہ وہاں پہ افغان پولیس کے لوگ کس طرح گھس کے آئے ہمارے علاقے میں, مورچہ بندی کی اور اچانک ہم پہ فائر کیا. اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ لوکل ڈائنامک نہیں تھی, it was part of the broader strategy جو کابل کی ہے, جو کہ انٹرنیشنل بارڈر کے حوالے سے ہے, جس کو وہ ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں. تو ایک تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کابل کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے given this kind of aggression from کابل. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کافی کوششیں کر لی ہیں لیکن کوششوں کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے, بہت غصے میں ہے. وہ ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اپنی بات ہر وقت کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا یہ چمن بارڈر کا, قلی لقمان, قلی جہانگیر, وہاں پہ جو افغانستان کی حکومت کی طرف سے جارحیت ہوئی, پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے. دیکھیں اس واقعے کے فوراً بعد جو قندھار ریجن کے پولیس سربراہ ہیں جنرل عبدالرازق جو پاکستان مخالف کے طور پر مشہور ہیں, انہوں نے بڑے ایک ایروگنس سے کہا کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا ہے اور ہم یہ دو گاؤں جو ہیں یہ ہمارے ہیں, ہم ان کو کبھی بھی پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے یہ پیشکش کی، پاکستان نے وہ پیشکش کی، لیکن ہم نہیں مانے. تو وہاں پہ اس طرح کا ایک نیریٹو ہے، اور جنرل عبدالرازق اور باقی لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں. یہ سارے پشتون ہیں، یہ کوئی غیر پشتون نہیں ہیں. یہ سارے جو ہمارے بارڈر کے اوپر ہیں، یہ سارے پشتون قبائل ہیں، پشتون ایلیٹ ہے، پشتون وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی ہم کوششیں کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن کب تک؟ کوئی مثبت جواب افغانستان کی طرف سے آئے گا؟ ابھی تک نہیں آیا. آپ دیکھیں اس سے فوراً پہلے بیجنگ میں ایک 6 فریقی کانفرنس ہوئی تھی، چین، پاکستان اور افغانستان. چین نے ثالثی کی تھی، اس میں یہ تھا کہ پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں، اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، خاص طور پہ اقتصادیات میں. تو ایک طرف وہ کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان نے 3 ڈیلیگیشن بھجوائے کابل، 2 فوجی اور 1 سیاسی. اور سیاسی ڈیلیگیشن میں بڑے اہم لوگ تھے، سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے، پارلیمنٹ کے ارکان تھے. تو پاکستان نے پہل کی ہے، پاکستان نے کوشش کی ہے. اس کے جواب میں 1 فوجی ڈیلیگیشن افغانستان سے پاکستان آیا. تو پھر اشرف غنی کو دعوت دی گئی، ڈاکٹر عبداللہ کو تو کئی بار دعوت دی گئی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں، وہ نہیں آئے، وہ انکار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. پاکستان کی تو کوشش یہ ہے کہ وہ الزام تراشی کا جواب الزام تراشی سے نہ دے، کیونکہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ افغانستان مزید بھارت کے کیمپ میں نہ چلا جائے. اس کے لیے ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں. فی الحال تو ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی جو بڑی کوشش ہوتی ہے بات چیت کے لیے، معاملات کو سدھارنے کے لیے، پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح کل کا واقعہ ہوا. اب یہ جو کابل میں واقعہ ہوا، آپ نے اس کے اوپر بات کر لی ہے کافی حد تک، لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا وہی سوال میرا ہے کہ یہ واٹر ٹینکر میں اتنا سا بارود ڈال کر، کوئی کہہ رہا ہے 1500 کلو گرام بارود تھا، یہ کابل کے وسط میں اس علاقے میں پہنچا جو سب سے محفوظ ترین ہے پورے افغانستان میں. یہ وزیر اکبر خان کا علاقہ ہے، پوش علاقہ ہے. یہاں پر عمرا رہتے ہیں، یہاں پہ حکمران رہتے ہیں، یہاں پہ سفارت خانے ہیں، یہاں پہ بین الاقوامی اداروں کے دفاتر ہیں. اور ٹارگٹ میرے خیال میں وہی تھا کہ اندر جا کر دھماکہ کیا جائے. اندر وہ نہیں جا سکا، اس کو روک لیا گیا، اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا. اور اس لیے اتنے لوگ مرے کیونکہ یہ ایک بڑا ہی مصروف ترین علاقہ ہے. اس سے پہلے پچھلے سال کابل میں شاہ شہید میں ایک بازار میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی کافی ہلاکتیں ہوئی تھی، لیکن جو کل واقعہ ہوا اس سے بڑا واقعہ افغانستان میں کابل شہر میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کافی لوگوں کا غم و غصہ ہے، اور غم و غصے کا اظہار آج ہوا ہے. آج جو مظاہرے کابل میں ہو رہے ہیں وہ صدارتی محل جس کو ارگ کہتے ہیں اس کے باہر ہوئے ہیں. بالکل، وہ میں نے اسے کہا کہ بہت زیادہ جو ہے ایک وہ غم و غصہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور فریکچرس ہے. لیکن رحیم اللہ صاحب، میں وقفے سے پہلے میں ذرا شیخ صاحب کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. شیخ صاحب، اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ مودی اور پوٹن کی جو ملاقات، روس کا اس وقت انڈیا کا جو ایک معاملہ ہے وہ طالبان کے حوالے سے بھی، IS کے حوالے سے بھی وہ ایک بالکل واضح ہے. روس نے اس کو کیلیبریٹ کیا ہے، طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں وہ اب ریکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں، ایران کے روابط ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. چین جو ہے وہ ثالثی بھی اور سہولت کاری بھی کرتا رہا ہے، اور پاکستان کا جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. گیون دس، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ریجنل پاورز جو 4 ہیں وہ اس بات پہ کسی بات پہ اتفاق رائے کر لیتی ہیں اور کابل کو بھی پل ان کرتی ہیں، ڈو یو تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ؟ دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. دیکھیے، ہندوستان اور روس میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ روس سمجھتا ہے کہ اگر داعش کو کنٹرول کرنا ہے یا داعش کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور روس جو ہے وہ داعش سے زیادہ گھبراتا ہے کیونکہ 20% سے زیادہ اس کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ داغستان سے، تتارستان سے اور مسلم ریپبلکس جو ان کی ہیں وہاں سے لوگ سیریا پہنچے ہیں، عراق پہنچے